بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا اویس عاجز صاحب کو، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آ کر اپنے بیانات کو ارشاد فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا اویس عاجز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے جو داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ۔ بہار بن جائے، نوجوان بھی بولیں، بزرگ بھی بولیں، بچے بھی بولیں، میرے ہم عمر بھی بولیں، اسٹیج والے بھی بولیں، خطباء بھی بولیں، نعت خواں بھی بولیں، قرہ اکرام بھی بولیں، ساروں نے بولنا ہے، کیونکہ جو بندہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کی حالت کے اندر جو بندہ رسول کائنات پر ایک مرتبہ صرف سنیے گا، کھولیے گا کانوں کو، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر، اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے زیادہ بڑھ کر درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال پروگرام، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، اور مبارکباد ہے ڈوگر برادری، اس بات کی مبارکباد ہے کہ جس نے علماء کرام کے گلدستے کو سجایا اور آج کی اتنی خوبصورت اور پیاری شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ میں مشترکہ اجتماعی ساروں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ محترم جناب اسلم ڈوگر صاحب، محترم علی احمد ڈوگر صاحب، ان کے دیگر رفقا، اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل حضرت مولانا عثمان ڈوگر صاحب بڑے ہی پیارے انداز کے اندر آپ احباب سے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن
خطیب انقلاب حضرت مولانا سہیل شاکر صاحب انشاءاللہ آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے، اور انشاءاللہ خصوصی خطاب شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ انشاءاللہ سارا پروگرام سننا ہے نا، انشاءاللہ سارے بولے سننا ہے نا انشاءاللہ۔ تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور پیار کے ساتھ چند گزارشات اپنے علماء کی موجودگی کے اندر، اور ماشاءاللہ عارف والا کی پہچان حضرت مولانا بڑے ہی محترم المکرم حضرت مولانا یاسین یزدانی صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بلکہ ہم ان کے ساتھ عارف والا سے یہاں تک سفر طے کیا، اللہ پاک ان کی یہ محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کوئی آئے جائے آپ نے نہیں دیکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری بات کو سننا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے قرآن کی، میں نے بات کرنی ہے رسول کائنات کے فرمان کی۔ اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور آپ نے تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میں آپ کا سہارا لے کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور منزل کو طے کرتا کرتا اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں۔ تو آئیے حضرات اب توجہ کیجئے گا، اس میری مجلس کے اندر دیوبندی بھی آئے ہیں، اس میری مجلس کے اندر اہل حدیث بھی آئے ہیں، اس میری مجلس کے اندر بریلوی بھی آئے ہیں، ہم سارے نبی علیہ السلام کی امت ہیں، اور امت محمدیہ پر آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے پر آقا علیہ السلام کے 8 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ تھوڑا سا بولو، کتنے حقوق ہیں؟ 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم نے امام کائنات کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرنا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت آپ کا ادب و احترام کرنا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ پانچواں حق یہ ہے آقا علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ چھٹا حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنے لیے فیصل تسلیم کرنا ہے، اپنے معاملات کے اندر آقا علیہ السلام کی شریعت سے فیصلہ کروانا ہے۔ آٹھواں اور آخری حق یہ ہے ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب تشریف لائے، نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے کر کے آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور ماشاءاللہ ایک خطیب دا ڈوگرو اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ، للکار یزدانی، انداز ربانی، حضرت مولانا عبدالجبار ربانی صاحب تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور ماشاءاللہ شاعر اسلام، شاعر انقلاب یحییٰ عمیر بہاول پوری صاحب تشریف لے کر کے آئے، بڑا پیارا نعتیہ کلام ہونا ہے۔ اور محترم بھائی حنظلہ صاحب تشریف لے کر کے آئے، ماشاءاللہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، آقا علیہ السلام کی آپ نے عظمت سننی ہے، تشریف رکھیے، بیٹھیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی میری گفتگو کا آغاز ہوا ہے، تو آئیے میں اپنی گفتگو کو اور مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، محترم اسلم ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں کہ شیر پاکستان استاد محترم فرما رہے تھے کہ پروگرام کو مختصر کرنا ہے۔ آئیے حضرات انہوں نے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کو بس سنا کر کے، کیونکہ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے شان امام الانبیاء آقا علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کروں۔ حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اب آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت نوح نجیع اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے
کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اکرام آئے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر آقا کائنات تشریف لے کر کے آئے، جب امام الانبیاء تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے آقا رسول نہیں بن کے آئے بلکہ رسولوں کے امام بن کر کے آئے، خطیبوں کے امام بن کر کے آئے ہیں۔ تو آؤ امام الانبیاء پروگرام میں آنے والوں ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا غور فرمائیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا، کتنا مرتبہ عطا کیا، کتنی بلندی عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور آقا نے برملا طور پر اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا مجھے کیسا پایا ہے؟ سارے مکے والے کہتے ہیں محبوب آپ کو صادق پایا ہے، محبوب آپ کو امین پایا ہے، آپ کو امانت دار پایا ہے۔ اب تیرے اور میرے آقا نے اعلان کیا، مکے والوں پھر کہہ دو نا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، اپنے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، یار اغیار بن گئے، دوست دشمن بن گئے۔ ایک اٹھنے والا اٹھا اور کہنے لگا نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، ابو لہب کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہاتھ سے آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نعوذ باللہ یہ آپ کا ہاتھ ختم ہو جائے، آپ کا یہ ہاتھ شل ہو جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، محبوب غمگین نہیں ہونا، ہم آپ کا دفاع خود کریں گے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا سونے محبوبہ اے تین تیرے بارے اپنی زبان نو چلان دینے، اے تیرے بارے اپنی زبان دا غلط استعمال کر دینے، میں رب اعلان کر رہا ہوں، میں رب اس بات کا اعلان کر رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا محبوب یہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کا سب کچھ برباد ہو جائے۔ پھر حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ مکے والوں نے کہا کہ اے محبوب کائنات آپ کا نام لینے والا باقی کوئی رہے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، آپ کو خطیب الانبیاء بنایا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ آر والا کے رہنے والوں توجہ کیجئے گا، اگر نہیں سمجھے ہو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو لہب میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ ابو جہل میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ عتبہ میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ شیبہ میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا کوئی نہیں نظر آتا۔ ابو جہل میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ ابو لہب میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ لیکن میرے آقا کا ذکر بھی دیکھیے، میرے آقا کا ذکر اپنے کرتے ہیں، بیگانے کرتے ہیں، یار کرتے ہیں، اغیار کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، کفار کرتے ہیں۔ میرے آقا کا ذکر حدیث کرتی ہے، تاریخ کرتی ہے، قرآن کرتا ہے۔ نہ یقین آئے آخری بات کرنے لگا ہوں، اپنے لاہور سے آئے ہوئے مہمان کا آخری پیغام اپنے دامن میں سمیٹ گئے اور میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی عظمت کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا اللہ اگر میں محبوب کا ذکر ان کو حضرت حسان کی زبان میں سناؤ تو حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بہت سارا وقت چاہیے لیکن کہ میں نے ربا میں اپنی زبان کے اندر ان کو آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنانا چاہتا ہوں. میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ سنانے لگا ہوں. سن کر کے جائیے گا اور بات ختم کرنے لگا ہوں. ہم کہتے ہیں آؤ ہماری دعوت پر غور کرو. ہم کہتے ہیں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی یا اللہ, جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی یا اللہ, جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی یا اللہ, جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی یا اللہ, جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی یا اللہ, جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی یا اللہ, جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی یا اللہ, جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی یا اللہ, جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی یا اللہ, جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ بھی یا اللہ, جس سیکنڈ کی جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی یا اللہ. میرے آقا کی جوانی آلہ, میرے آقا کا لڑکپن آلہ, میرے آقا کا اٹھنا آلہ, میرے آقا کا بیٹھنا آلہ, میرے آقا کا چلنا آلہ, میرے آقا کا پھرنا آلہ, میرے آقا کا نہانا آلہ, میرے آقا کا دھونا آلہ, میرے آقا کا کرینا آلہ, میرے آقا کا نگینا آلہ, میرے آقا کی جبی پہ آنے والا پسینہ آلہ, میرے آقا کا مدینہ آلہ, میرے آقا کا مکہ آلہ, میرے آقا کا ابو بکر آلہ, میرے آقا کا عمر آلہ, میرے آقا کا عثمان آلہ, میرے آقا کا علی آلہ, میرے آقا کا طلحہ آلہ, میرے آقا کا زبیر آلہ, میرے آقا کا سعد آلہ, میرے آقا کا سعید آلہ, میرے آقا کا حسن آلہ, میرے آقا کا حسین آلہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, میرے آقا کی جماعت آلہ, میرے آقا کی بنات آلہ, میرے آقا کی ازواج آلہ, میرے آقا کا رکوع آلہ, میرے آقا کا سجدہ آلہ. تیار ہو جاؤ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے. میرے آقا کا فلک پہ جانا آلہ, میرے آقا کا فرش پہ آنا آلہ. اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا, محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا. مولانا غوث حاجی صاحب